سچی توبہ بڑی انمول دولت ہے۔ ایسے ایسے مجرم بھی ہوئے ہیں کہ برسوں گناہ کرتے رہے، ڈکیتیاں کرتے رہے، ایسے ایسے سود کا کاروبار کرتے رہے، شراب کا کاروبار کرتے رہے، لیکن جب اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی تو پھر توبہ کرنے کے بعد وہ بڑے بڑے مرتبے ملے کہ بڑے بڑے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے اور صاحب کرامت بن گئے۔ یہ سچی توبہ ہے۔ ابھی شب برات گزری، ہم خود اپنی زندگی میں غور کریں کہ شب برات کی رات ہم نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، توبہ کیا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن غور کریں کہ کیا صبح اٹھنے کے بعد ہم نے حرام کھانا چھوڑ دیا، حرام کمائی چھوڑ دیا، حرام کاروبار سے توبہ کر لیا، ہم نے جن کے حق ہم پر ہیں ان کا حق ادا کر دیا، کیا جس کا مال ناحق ہم نے لے لیا تھا اس کو واپس کر دیا۔ غور کرے کہ کیا شب برات کی صبح سے ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، کیا ہم نے غیبتیں چھوڑ دی، کیا ہم نے جو ہے اگر زنا کی عادت ہے تو وہ چھوڑ دیا، کیا ہم نے دل دکھانا چھوڑ دیا، کیا ہم نے نماز کو پابندی سے ادا کرنا شروع کر دیا، کیا ہم قرآن کے قریب ہو گئے، تلاوت کے قریب ہو گئے، عبادت کے قریب ہو گئے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس توبہ کا کیا معنی؟ یہ کہیں ایک مذاق تو نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب ہے کہ اللہ سے سچا وعدہ کر لے کہ مولا نفس نے گمراہ کر دیا تھا، شیطان نے بہکا دیا تھا، ہو گئی غلطی، ہو گیا گناہ، ہم مجرم بن گئے، مولا تجھے ناراض کر دیا، اب آج سے وعدہ کرتے ہیں اب تجھے ناراض نہیں کریں گے، اب حقوق العباد بھی ادا کریں گے اور جو ہم پر تیرے حقوق ہیں وہ بھی ادا کریں گے، عبادت بھی کریں گے اور گناہوں سے سچی توبہ کر لیں گے۔ دیکھیں سچی توبہ کی برکت کیا ملتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شرابی تھا جو شراب پیتا بھی تھا اور شراب کی سپلائی بھی کرتا تھا۔ ایک دن دوپہر میں جب دھوپ کی شدت سے تمام شہر والے اپنے اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے تو یہ شرابی شراب کی بوتل بغل میں دبا کر اوپر سے جبہ پہن کر کمبل اوڑھے باہر نکلا۔ عجب اتفاق کہ جو ہی یہ شخص سڑک پر آیا کیا دیکھتا ہے کہ سامنے امیر المومنین یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں درہ لیے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اور کون نہیں جانتا ان کا جلال، اللہ اکبر! ان کا جلال تو وہ ہے کہ ابلیس بھی راستہ بدل دیا کرتا ہے انہیں دیکھ کے۔ تو ان کو دیکھتے ہی اس کی روح فنا ہونے لگی اور پھر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درے کی ہیبت کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ یہ مشہور ہے کہ جب بنو امیہ کے دور حکومت میں سپاہی ننگی تلواریں لے کر نکلتے تھے نا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا ناس ہو، تم ننگی تلواریں دکھاتے ہو، ارے عمر کے درے میں جو ہیبت تھی وہ تمہاری تلواروں میں کہاں۔ شرابی امیر المومنین کو دیکھتے ہی وہ کانپنے لگا، لرزہ براندام ہو گیا اور ایک دم سہم کے کھڑا ہو گیا اور دل ہی دل میں گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا، اے ارحم الراحمین، میری آج سے سچی توبہ ہے، اے مولا تو امیر المومنین کے درے سے بچا لے۔ تو توبہ سچی تھی، سچے دل سے کی تھی، رحمت خداوندی نے توبہ قبول کر لی۔ ادھر امیر المومنین شرابی کی گھبراہٹ سے تار گئے کہ ضرور کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے۔ فرمایا کمبل اتار، جبہ نکال۔ شرابی نے کمبل اتارا، جبہ نکالا، فرمایا بغل میں کیا ہے؟ کہا حضور بوتل ہے۔ فرمایا دکھا کیا ہے اس میں؟ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بوتل نکالی اور بولا کہ حضور اس میں دودھ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجلال آواز سے فرمایا اگر یہ دودھ ہے تو اس قدر چھپا کر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ امیر المومنین نے بوتل کی ڈانٹ کھول کر ہتھیلی پر گرا کر دیکھا تو سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر کہ وہ تو واقعی خالص دودھ تھا۔
امیر المومنین کی حیرت اور زیادہ بڑھ گئی کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے، دودھ کو اس قدر چھپا کے لے جانا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے حیران ہو کر مراقبہ فرمایا اور خدا کی طرف توجہ کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ہر نبی کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں جن کو خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اور میری امت میں حضرت عمر بھی انہی لوگوں میں ہے جو صاحب الہام ہے۔ چنانچہ مراقبہ کرتے ہوئے الہام ربانی ہوا کہ جس کو حضرت مولانا رومی علیہ الرحمہ نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، معنی بتا رہے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی آواز حضرت عمر کے قلب میں آئی، یعنی اللہ کی طرف سے جو الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو قلب میں جو الہام آتا ہے کہ اے عمر تم میرے بندے کو رسوا مت کرو، اس کا پردہ چھپا لو، اس کا راز فاش مت کرو۔ اے عمر میرے ناموں میں سے ایک نام منان بھی ہے کہ میں اپنے بندوں پر احسان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خالص تھی تو شراب کی بوتل تھی، مگر میں نے اپنے بندے کی دعا سے اس کو شیریں دودھ بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے شرابی کو بوتل دے دی اور اللہ کی ستاری اور غفاری پر، شان کریمی شان رحیمی پر سبحان اللہ کہتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ تو دیکھا آپ نے، اتنا بڑا عادی مجرم، یعنی وہ شراب صرف پیتا ہی نہیں تھا بلکہ شراب بیچتا تھا، وہ سپلائی کرتا تھا شراب کا، لیکن جب سچی توبہ کی تو پھر کیا ہوا؟ بارگاہ الہی، مقبول بارگاہ الہی اور صاحب کرامت بن گیا۔ اس کی دعا سے دودھ کی شراب جو ہے بوتل، شراب کی بوتل دودھ کی بوتل بن گئی۔ اللہ اکبر۔